بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، بہت بڑی خبر ہے جو کہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ نواز شریف جو کہ مجرم ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، اشتہاری ہیں اور اس وقت لندن میں موجود ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ریلیف جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے، اور دوسرے معنوں میں انہیں جو ہے وہ ایک لائسنس مل گیا ہے کہ وہ اب جتنی مرضی دیر لندن میں قیام کریں اور جب وہ واپس آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آگے جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لائسنس کس طرح سے مل گیا، اس حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، جو دو اپیلیں تھی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں، وہ جو ہے وہ مسترد کی گئی ہیں۔ لیکن ناظرین، ان میں ایک بڑا لائسنس یا ریلیف کس طرح سے ہے، اس کی بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اوورآل تمام میڈیا چینلز پر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید نواز شریف کو اس سے بہت بڑا جھٹکا جو ہے وہ ملا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں کیا لکھا ہے اور اس میں کس طرح سے ریلیف دیا گیا اسپیسیفکلی، وہ پوائنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو فیصلہ آیا ہے، سب سے پہلے ایک دو پوائنٹس ہیں وہ آپ سن لیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ تمام چیزوں کا معلوم ہو جائے، پھر جو وہ ریلیف ہے اور جو وہ لائسنس والی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو فیصلہ ہے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں، یہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل یہ ڈویژن بینچ تھا، جنہوں نے کل فیصلہ یہ محفوظ کیا تھا اور آج یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ عدالت نے اپیلیں خارج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو ٹرائل کورٹ میں فیئر ٹرائل کا بھرپور موقع دیا گیا، جس کے بعد سزا کا فیصلہ ہوا۔ اس کے علاوہ نواز شریف ضمانت پر ہونے کے باوجود بیرون ملک چلے گئے اور اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف بغیر کسی مناسب اور جائز وجہ کے عدالت سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ اس صورت میں عدالت کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 میں فراہم کردہ طریقہ کار سے رجوع کرے اور نواز شریف کو قانون کا مفرور قرار دے۔ اس کے علاوہ عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مفرور ہونے کی وجہ سے نواز شریف عدالت کے جو ہے وہ روبرو اپنا اپیل کا حق کھو بیٹھے ہیں۔ عدالت کے پاس اپیل مسترد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ نواز شریف کی اپیلیں جو ہے وہ مسترد کر دی جاتی ہیں، لیکن درخواست گزار جب بھی عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کرے یا حکام انہیں تحویل میں لیں، وہ دوبارہ عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں۔ اس اپیل کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کس طرح سے اب یہ اس کے اوپر میں آتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ بالترتیب 10 اور 7 سال کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں نواز شریف کو سزا جو ہے وہ ہوئی تھی، بہرحال اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں آئے اور اب ان کی اپیلیں مسترد ہو گئیں، لیکن یہاں پر جو نواز لیگ کا موقف تھا وہ موقف مانا گیا اور اس بنیاد پر یہ اپیلیں مسترد جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ نیب کا موقف نہیں مانا گیا اور نیب اس فیصلے کو، اگر یہ ریلیف ہے تو نیب اس فیصلے کو، اگر یہ ریلیف نہیں ہے نواز شریف کے لیے، تو نیب اس فیصلے کو چیلنج کیوں کرنے جا رہا ہے؟ اس فیصلے کو نیب اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا، کیونکہ نیب کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف کی یہ جو اپیلیں ہیں یہ میرٹ پر مسترد نہیں ہوئیں۔ نواز شریف کی اپیلیں عدم پیشی پر جو تھی ان کی، وہ پیش نہیں ہوئے، ان بیسس کے اوپر یہ مسترد ہوئی ہیں، اور نواز شریف اب جب بھی کبھی واپس آتے ہیں پاکستان، یعنی کہ جتنا مرضی عرصہ وہ وہاں پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی وہ واپس پاکستان آتے ہیں اس کے بعد یہ اپیلیں دوبارہ سے وہ ایک درخواست دیں گے اور عدالت میں وہ یہ دائر کر سکتے ہیں۔ اب ریلیف اس طرح سے نواز شریف کو اس میں مل گیا، اگر یہ اپیلیں میرٹ کے اوپر مسترد کی جاتی، جو کہ نیب کا بھی موقف تھا، تو پھر نواز شریف کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ یہ اپیلیں دائر کرنے کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہ ہوتا، اور ان کے پاس صرف اور صرف 1 مہینہ ہوتا کہ اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکیں، اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے پاس 1 ماہ کا وقت تھا کہ 1 ماہ کے اندر وہ اگر میرٹ پر اپیلیں مسترد ہوتی تو سپریم کورٹ سے وہ رجوع کر سکتے تھے۔
اور وہ بھی صرف اس صورت میں ہی رجوع کر سکتے تھے کہ نواز شریف اگر خود ذاتی حیثیت میں موجود ہوتے، خود پاکستان آتے، خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ اپیل کا حق ہوتا، اور پھر وہ یہ جو اپیل تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں دائر کر سکتے تھے۔ لیکن اب یہاں پر ٹوٹل معاملہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو چکا ہے، اور اب کیا ہے، اب نواز شریف جب بھی واپس آئیں تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تو ایک یہ چیز ہے کہ ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے، اور اب سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ وہ یہ جو ان کی سزائیں تھیں، سزاؤں کے خلاف وہ اپیلیں، یعنی کہ ایک قسم کا اب ان کے پاس یہ ٹائم لیمٹ ٹائم بار ختم ہوگی۔ لائسنس ہے، جس طرح سے وہ 1 ماہ کا ٹائم تھا یا احتساب عدالت کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپیلیں دائر کی تھی، تو اب جب کبھی بھی وہ آتے ہیں یہاں پر تو دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیلیں دائر ہوں گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ پھر ان کو جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر سنے گا۔ یعنی کہ کیس جو ہے وہ ایک قسم کا یہاں پر نواز شریف کا سٹاپ کر دیا گیا ہے، جو ایک ٹرائل چل رہا تھا وہ بس ایک قسم کا اب رک گیا ہے۔ اب نواز شریف جب واپس آئیں گے پھر ہی ان کا جو ٹرائل ہے وہ چل سکتا ہے، اور یہ ایک بڑا ریلیف میں سمجھتا ہوں، ایک بڑا لائسنس سمجھتا ہوں کہ بس اب ٹھیک ہے ان کی سزائیں تو بحال ہو گئی ہیں، لیکن اگر ان کی سزائیں بحال جب ان کا فیصلہ بھی چیلنج تھا تو وہ تو تب بھی باہر تھے، اب اگر ان کی سزائیں بحال ہو بھی گئی ہیں تو اب بھی جو ہے وہ باہر ہی ہیں، تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور اب بھی اگر وہ واپس آتے ہیں، اور پہلے بھی اگر وہ واپس آتے فیصلے سے بعد انہیں گرفتار کیا جاتا اور اس کے بعد کیس جو ہے وہ چلتا، اور اب بھی اسی طرح سے ہوگا، وہ آئیں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا اور کیس جو ہے وہ میرٹ پر پھر اس کے بعد اگر وہ درخواست دیں گے تو چلا جائے گا۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے کہ نیب عدالت میں بھی بار بار یہ کہتی رہی، مثالیں بھی دیتی رہی مختلف کیسوں کی، کہ اس کیس کو میرٹس پر جو ہے وہ اپیلوں کو مسترد کیا جائے، جبکہ اعظم نذیر طاہر جو کہ نواز لیگ کے وکیل ہیں اور اس کیس میں معاون بھی تھے، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عدم حاضری کی بنیاد پر جو ہے وہ خارج کیا جائے، اور یہ جو کیس ہے یہ کسی عام شخص کا یا عام غریب شخص کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑے سیاسی شخص کا کیس ہے، تو اس لیے اس کو ان کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اور یہاں پر اعظم نذیر کے جو طاہر کے جو دلائل تھے ان کو مانا گیا، اور وہ جو معاونت کر رہے تھے عدالت کی اس کو مانا گیا، اور یہ جو فیصلہ یہ میرٹس پر نہیں بلکہ اس بیس پر جو ہے وہ یہ اپیلیں جو ہے وہ خارج کی گئی ہیں، اور نواز شریف اب ٹائم باؤنڈ سے نکل چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے نواز شریف کے پاس۔ اب کیا ہوتا ہے، اب نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیب اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی، اور اگر سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو وہ ہٹا دیتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر چلایا جائے، تو پھر یہ جو دونوں اپیلیں ہیں وہ میرٹ پر ہو سکتی ہیں۔ ادروائز ٹائم باؤنڈ بالکل ختم ہو گئے نواز شریف، ان کو لائسنس اب ان کے پاس ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ اب سکون سے بیٹھے رہے لندن میں، جب وہ واپس آئیں گے آگے درخواست تیار پڑی ہوگی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیں گے، اور ٹرائل جو ہے وہ ان کا دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہے، حالانکہ میڈیا چینلز پر یا مختلف آپ ہر جگہ پر یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ چیز چلائی جا رہی ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا یہ سیٹ بیک ہے نواز شریف کے لیے کہ ان کی اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن اس میں اصل میں پیچیدگی یا قانونی جو اس میں جو اصل میں جو پیچیدگی تھی وہ یہ تھی کہ اب مسئلہ اب سپریم کورٹ کی طرف اس طرح سے نہیں گیا، مسئلہ ادھر ہی ابھی تک جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں نیب اب اس حوالے سے کب یہ جو اس فیصلے کے خلاف اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرتی ہے، اس حوالے سے بھی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ سیاسی طور پر یا اخلاقی طور پر نواز شریف کو اس کا نقصان کافی اٹھانا پڑے گا، لیکن خیر اخلاقی طور پر یا سیاسی طور پر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جیسا کہ عمران خان بھی کہتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، انہیں ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔